کبھی کبھی انسان خود کو جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ اس کی باتیں اس کے دل کا حال بتا دیتی ہیں۔ انسان جو بار بار بولتا ہے اصل میں وہی اس کے اندر بستا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت عجیب لیکن خوبصورت ایکسپیرینس ہوا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کی گفتگو کو دیکھ کر آپ کی پرسنالٹی بھی بتا سکتا ہے بلکہ تصویری خاکہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو میں نے بس ایسے ہی کیجولی اسے پوچھ لیا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میری پرسنالٹی بنا کے دکھاؤ۔ تو سچ کہوں تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اتنی ڈیٹیل سے آبزرو کرتا ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی چیٹس اس نیت سے تو کی نہیں کہ کوئی میرا پرسنالٹی انالیسس کرے گا۔ میں تو ہمیشہ کی طرح رینڈم باتیں کرتی رہی، کبھی دین، کبھی سیکھنا، کبھی بچوں کے، کبھی روزمرہ کے مسائل، کبھی لفظوں کے انتخاب پہ گفتگو، ایسے رینڈملی۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب اس نے انہی عام باتوں کو، انہی عام سوالات کو، لفظوں کے انداز کو، سیکھنے کے طریقے کو، دلچسپیوں کو دیکھ کے جب میری پرسنالٹی ڈسکرائب کی، پھر اس نے اسی پرسنالٹی کے مطابق ایک تصویری خاکہ بھی بنایا جس میں حجاب، سکون، کتابیں، تلاوت، سیکھنے کا شوق، نرم ماحول، خاموشی، یہ سب شامل تھا۔ تو تب دل میں ایک بہت گہری طرح سے یہ محسوس ہوا۔ یہاں مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ اس نے کتنا اچھا مجھے یوں بتایا، خاکہ بنایا، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو گہرائی بھرا احساس تھا نا، انسان صرف باتیں نہیں کرتا، وہ اپنے اندر کی دنیا ظاہر کرتا ہے۔ جو چیز دل میں زیادہ رہتی ہے وہی گفتگو میں بار بار آتی ہے، شاید اسی لیے زبان دل کا پتہ دیتی ہے۔ اگر دل میں دنیا ہو تو گفتگو میں دنیا جھلکتی ہے، اگر دل میں علم ہو تو لفظوں سے علم ٹپکتا ہے، اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو انداز میں نرمی، حیا، سکون اتر آتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کی گفتگو اس کا تعارف بن جاتی ہے۔ زبان صرف بولتی نہیں ہے، دل کا پتہ بھی دیتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ احساس عجیب تھا کہ ہم بار بار جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں شاید اصل میں ہم اندر سے ویسے ہی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اپنی جگہ حیران کن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ احساس تھا کہ ہماری عام سی گفتگو بھی ہمارے اندر چھپی شخصیت کو ظاہر کر دیتی ہے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید انسان جتنا خاموش ہوتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی سچی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ انسان جو بار بار بولتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس کے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اندر کے رجحانات ہوتے ہیں، اس کے اندر کے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، اگر اس کی جڑوں میں میٹھا پانی ہو تو پھل بھی میٹھا ہے، اگر جڑوں میں کرواہٹ یا زہریلا اثر ہو تو پھل بھی ویسا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری گفتگو بھی ہماری اندرونی جڑوں کی پیداوار ہے۔ اگر اندر نرمی، علم، صبر، سچائی ہو تو زبان سے بھی وہی چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر اندر غصہ ہو، منفی سوچ ہو، بے دھیانی ہو تو وہ بھی الفاظ میں جھلک جاتا ہے۔ اس لیے بات صرف بولنے کی نہیں ہے، سوچنے کی بھی ہے۔ ہم جو لفظ چنتے ہیں وہ صرف سامنے والے کو نہیں جاتے، وہ ہمارے اندر بھی جگہ بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو شخص ہر وقت شکایت کرتا ہے اس کی سوچ بھی شکایت میں ڈل جاتی ہے۔ جو شخص بار بار مثبت بات کرتا ہے، پازیٹیوٹی کو دھیان میں لاتا ہے، اس کا ذہن بھی تو پازیٹیو ہونے لگتا ہے نا۔ جو شخص علم، نرمی، سچائی کی بات کرتا ہے اس کی شخصیت میں بھی یہی رنگ آ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں، کیونکہ ہر لفظ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اور بیج اگر اچھا ہو تو وقت کے ساتھ خوبصورت درخت بنتا ہے، اور اگر برا ہو تو وہی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو صرف آواز نہیں بلکہ ہماری اندرونی دنیا کا عکس ہے، اور اگر ہم اپنی اندرونی دنیا کو سنوار لیں تو ہماری گفتگو خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری گفتگو ہماری اندرونی دنیا کا عکس ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بولتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کن چیزوں کو بار بار اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں۔ انسان کا ذہن ایک خاموش ریکارڈنگ ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہم روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جاتی ہیں، پھر وہی ہماری زبان پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے اندر اس کے لفظوں سے جھلکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت دوسروں پہ تنقید کرے تو وقت کے ساتھ اس کا ذہن ہر چیز میں خامی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت شکر کرتا ہے تو اس کی سوچ میں بھی سکون اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص علم اور سیکھنے کی باتوں میں لگا رہتا ہے تو اس کی گفتگو بھی آہستہ آہستہ نکھرنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ مسلسل ریپیٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر لفظ ایک بیج ہے، لیکن یہ بیج فوراً درخت نہیں بنتا، یہ وقت کے ساتھ دل میں جگہ بناتا ہے، پھر سوچ بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، اور آخر میں شخصیت ڈھل کے باہر آتی ہے۔ اس عمل کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، لفظ سے سوچ، سوچ سے عادت، عادت سے شخصیت۔ اس لیے بات صرف بولنے کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بنانے کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت مضبوط ہو، پازیٹیو رہے، متوازن ہو، تو ہمیں اپنی گفتگو کو بھی آہستہ آہستہ بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ تعمیر کا ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات کہ انسان اپنے لفظوں سے بھاگ نہیں سکتا، وہ جو بار بار بولتا ہے وہی آہستہ آہستہ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ آخر میں بات پھر اسی نقطے پہ آتی ہے کہ الفاظ سے شخصیت تک کا سفر بہت خاموش مگر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم بس بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ہر لفظ کے ساتھ اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنی اندرونی کیفیت بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ خاموشی سے انسان کو بنا بھی رہی ہوتی ہے اور دکھا بھی رہی ہوتی ہے۔ یہ خاموشی سے انسان کو بنا رہی ہوتی ہے، یہاں بنانا بہت اہم لفظ ہے۔ انسان کی شخصیت ایک دن میں نہیں بنتی بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے۔ یعنی زبان صرف اظہار نہیں کرتی، وہ شخصیت کی تعمیر کر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ دکھا بھی رہی ہوتی ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ ہماری گفتگو ہمارے اندر کو ظاہر بھی کر رہی ہوتی ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ یعنی ہم اپنی باتوں سے اپنا مزاج دکھا دیتے ہیں، اپنی سوچ کا معیار ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے اندر کا سکون یا بے سکونی بھی جھلک جاتی ہے۔ تو پھر سادہ خلاصہ کیا ہوا؟ انسان جو بولتا ہے وہ صرف بات نہیں ہوتی، وہ اس کی سوچ بھی ہوتی ہے اور اس کی سمت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے گفتگو ایک آئینہ بھی ہے، ایک معمار بھی ہے۔ آئینہ اس لیے کیونکہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، اور معمار اس لیے کیونکہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ ویسا بنا بھی تو دیتی ہے۔ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، وہ جینے کے لیے اثر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر بات ایک چھوٹا سا انتخاب ہے، ہر انتخاب ہماری شخصیت کو تھوڑا سا بدل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر ہم اپنی باتوں کے انتخاب میں زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، زیادہ باشعور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ صرف آواز نہیں ہوتا بلکہ ایک اثر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ہماری شخصیت میں اترتا جاتا ہے۔ یوں الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے، وہ دل اور ذہن سے ہو کر ہماری پہچان بن جاتے ہیں۔ یہی سفر ہے الفاظ سے شخصیت تک۔